روشنی سے جلتا ہوا امن سے مہکتا آسمان، محبت بھری فضائیں اور رحمت سے چلتی ہوائیں، آزاد ہوتے غلام یہ ہے منظر اسلام سرکاری خاک۔ جب میں اغیار کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امن پسند ثابت کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، مگر علی وقار ذرا سوچئے کہ مسجدوں پر بمباری کرنا، معصوم بچوں اور بچیوں کو ان کے والدین کے سامنے نذر آتش کرنا، کبھی ہسپتالوں پر بمباری کر کے مریضوں کا قتل عام، تو کبھی بھوک اور پیاس سے مفلوج الحال کر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دینا کہاں کی امن پسندی ہے؟ اور علی وقار جب یہی مظلوم شخص اپنی بقا کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر مسلم حکمرانوں کا انتظار کرتے کرتے جو اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھاتا ہے تو اس مظلوم شخص پر دہشت گردی کا الزام لگا کر اسے گولیوں سے بھون دینا کہاں کا انصاف ہے؟ علی وقار جب کسی دوسرے مذہب کے لوگ قتل و غارت کا سما پیدا کرتے ہیں تو انتہا پسند اور اگر مجرم کبھی کوئی مسلمان نکل آئے تو کہا جاتا ہے کہ اسلام ہے دہشت گرد اور دہشت گردی سکھاتا ہے۔ علی وقار اگر دیکھا جائے قرآن کے اندر تو نظر آتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، ارے دہشت گردی تو بے گناہ کے قتل کا دوسرا نام ہے، ارے دہشت گردی تو بے گناہ کے قتل کا دوسرا نام ہے۔ جس دین کی آسمانی اور اسلامی کتاب میں سے دہشت گردی سے روکے تو دین خود کس طرح دہشت گردی سے کھلا سکتا ہے؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام دہشت گردی نہیں امن سکھلاتا ہے۔ علی وقار لفظ اسلام نکلا ہی سلامتی سے ہے، ایک ایسا دین جس کا معنی اور مفہوم اس سلامتی کے ہو تو کیا خاص دہشت گردی سکھلا سکتا ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام دہشت گردی نہیں امن سکھلاتا ہے۔ علی وقار آج سے ٹھیک 1400 سال قبل جب میرے نبی فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو اہل مکہ کی حالت کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ علی وقار جناب ابی سفیان کا گھر اہل مکہ کی ہجوم سے کپٹ جاتا ہے، میرے نبی کی اطاعت کا دائرہ مزید بڑھتا ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ علی وقار کیسی دہشت گردی، کیسی دہشت گردی! اگر اسلام دہشت گردی سکھلاتا ہے تو میرے نبی کیسی محبت سکھلاتے ہیں؟ علی وقار اگر اسلام میں جہاد کی اجازت ہے تو فقط اپنے دفاع کے لیے، اور اس کے بھی سب جانتے ہیں کہ عورت بچہ بوڑھا عبادت گاہ فصلیں سب چیزوں کی حفاظت اور قیدیوں سے حسن سلوک، ارے ایک ایسا دین جو اپنے دشمن سے لڑتے ہوئے اس کے اہل و عیال کی حفاظت کا حکم دے تو دہشت گردی کیسے سکھلا سکتا ہے؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام دہشت گردی نہیں امن سکھلاتا ہے۔ معزز سامعین، جن لوگوں نے ہماری یہ ذہن سازی کی ہے کہ اسلام کی بقا کی خاطر اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے والے دہشت گرد اور مظلوم و مجبور بیاروں و مددگار پر ظلم و تشدد کرنے والے انتہا پسند، علی وقار میں انہی غیر مسلم مفکرین مصنفین کے خیالات کو یوں کہوں گا کہ مائیکل ہارٹ اپنی کتاب دی 100 کے اندر لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی کامیابی کا راز خون ریزی ظلم و زیادتی پر نہیں بلکہ امن اور اصولوں پر مبنی تھا۔ علی وقار ایک برطانوی مصنفہ کیرن آرمسٹرانگ اپنی کتاب A Prophet for Our Time کے اندر لکھتی ہیں
کہ اگر مغرب انصاف سے کام لے تو یہ جان لے گا کہ اسلام دہشت گردی نہیں، امن سکھلاتا ہے۔ جب یہ غیر مسلم مفکرین مصنفین اپنے خیالات کو اسلام، اپنے مطالعے کو اسلام پر لگاتے ہیں، جب اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دہشت گردی نہیں، امن سکھلاتا ہے۔ عالی اوقات دوسری طرف جب میں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو فتح کیا تو دشمن پہ لرزہ طاری تھا کہ آج تو ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، ہماری عورتوں کو غلام بنایا جائے گا۔ مگر علی وقار صلاح الدین ایوبی اس وقت بھی اسلام کی امن پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے دشمنوں کو نہ صرف آزاد چھوڑتے ہیں بلکہ انہیں ان کی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ علی وقار جب ہٹلر پوری دنیا سے یہودیوں کا خاتمہ کر کے صرف 72 یہودیوں کو چھوڑ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ تم دیکھو گے یہ دنیا میں کیسا فساد برپا کریں گے، علی وقار اس وقت دنیا کے 200 ممالک میں سے کوئی ایک ملک بھی ان 72 افراد کو اپنے پاس رکھنے کو تیار نہ تھا، مگر علی وقار مسلمان اس وقت بھی اسلام کی امن پسندی کا ثبوت دیتے ہیں اور ان 72 افراد کو اپنے پاس پناہ دے کر یہ باور کراتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی نہیں، امن سکھلاتا ہے۔ اسلام دہشت گردی نہیں، امن سکھلاتا ہے۔